أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود، ثم الصلاة والسلام على الرسول المصدق المصطفى الأمجد، أعني أبا القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. الصلوات. نعرہ تکبیر. رب کریم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. سارے مل کے میرا ساتھ دیجئے. نعرہ تکبیر. آباد و شاد رہیں. نعرہ رسالت. خدا بند مطالعہ کی مشکلات آسان فرمائے. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. صلوات پڑھ دیجئے بلند آواز سے. اللہ دوستان محترم، بزرگان ملت اور خصوصیت کے ساتھ میری ملت کے نوجوان، سورہ لقمان آیت نمبر 20 جس میں ارشاد اقدس الہی ہو رہا ہے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں ہے اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً. اس نے تو اپنی ساری نعمتیں، چاہے وہ ظاہری نعمتیں ہیں چاہے وہ باطنی نعمتیں ہیں، اس نے تمہارے اوپر، اگر عامیانہ سے انداز میں کہا جائے، گویا کہ انڈیل دی، مکمل کر دی. کوئی بھی ایسی نعمت جو آپ کو ضرورت ہو اور اس نے آپ کے لیے اس کا بندوبست نہ کیا ہو، کوئی نعمت ایسی نہیں ہے. بلکہ وہ تو اتنا کریم ہے کہ اس نے اپنی نعمتیں ان لوگوں سے بھی نہیں روکیں جو اسے مانتے بھی نہیں ہیں. جو اسے ماننے والے ہیں وہ تو مسلمان ہیں، وہ بھی جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، جو دہریے ہیں، اسے نہیں بھی مانتے، اس کے لیے بھی اس نے اپنی نعمتوں کو روکا نہیں ہے. اور پہلے دن میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے بڑی جو اللہ کی نعمت ہے وہ ہے محبت محمد و آل محمد، جو رب العزت نے ہم مسلمانوں کو عطا کی ہے. مسلمانوں کو، صرف شیعوں کو نہیں،
صرف مومنوں کو نہیں، جو بھی کلمہ گو ہے، جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، اس کے پاس محمد و آل محمد کی محبت کی نعمت موجود ہے۔ اور اس سے بڑھ کر اس محبت کی عظمت کیا ہو سکتی ہے کہ قرآن میں خالق نے اس محبت آل محمد کو اجر رسالت قرار دے دیا ہے کہ تم میرے رسول کی 63 سالہ زحمتوں کا اجر تبھی عطا کر سکتے ہو جب اس کے قریبیوں سے محبت کرو۔ اگر محبت نہیں کی تو اس کا مطلب یہ ہے ہم نے اجر رسالت ادا نہیں کیا۔ اسی لیے اللہ جانتا ہے، میں دیکھتا ہوں جب اپنے معاشرے میں نظر ڈال کے، آپ صرف شیعہ نہ سمجھا کریں کہ ذکر حسین پہ صرف ہماری اجارہ داری ہے، نہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے چنیوٹ میں جتنے تعزیے برآمد ہوتے ہیں ان میں زیادہ تر ہمارے اہل سنت بھائی تعزیے نکالتے ہیں۔ تو کسی ایک فرقے کی اجارہ داری ہے ہی نہیں محمد و آل محمد میں، سب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد سب کے دلوں میں آل محمد کی محبت ہے۔ اس لیے کہ یہ اتنا بڑا سرمایہ ہے کہ معصوم ارشاد فرماتے ہیں من رزقہ اللہ حب الائمۃ من اہل بیتی، جس بندے کو اللہ میرے اہل بیت کے ائمہ کی، اماموں کی محبت کا رزق عطا فرماتا ہے، فقد اصاب خیر الدنیا والآخرہ، پس وہ سمجھ لے اسے دنیا کی خیر بھی مل گئی ہے، آخرت کی خیر بھی مل گئی ہے۔ تو موضوع گفتگو میرا یہ تھا پہلے دن سے، اور خصوصیت کے ساتھ یہ جو ہم مظلوم کربلا کا تذکرہ کرتے ہیں، میں عرض کروں روایات دو طرح کی ہیں، کچھ روایات عمومی ہیں جو مطلق اہل بیت کی محبت کا تذکرہ کرتی ہیں، اور کچھ روایات ایسی ہیں جو خاص طور پر مظلوم کربلا کی محبت کا جن میں تذکرہ ہے۔ اب جیسے یہ روایت ہے، اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب اللہ رب العزت کسی بھی بندے کی بھلائی چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ میرے اس بندے کو خیر پہنچے، قذف فی قلبہ حب الحسین علیہ السلام، تو اللہ رب العزت اس کے دل میں حب حسین ڈال دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر دل میں محبت حسین محسوس کرو تو یہ عقیدہ رکھو یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ اس کریم کی عطا ہے جو دل میں محبت حسین ہے۔ تو محبت اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اچھا، میں بڑی محتاط گفتگو کر رہا ہوں۔ ایک محب کا تصور یہی ہے عام طور پہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ جناب محبت تب فائدہ مند ہے آپ پابندی سے نماز پڑھیں، روزے رکھیں، حج کریں، واجبات سارے انجام دیں، محرمات سے بچیں، گناہوں سے بچیں۔ بلا شبہ ایسا ہی ہے۔ جیسے ایک کلر ہے، ایک رنگ میں 7 رنگ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ ہلکا، پھر اس سے تیز، پھر اس سے تیز، پھر اس سے تیز، پھر اس سے تیز۔ مزید واضح کر دوں، ایمان ایک دولت الہی ہے یا نہیں ہے؟ عطیہ الہی ہے۔ ایمان کے بھی درجے ہیں۔ یہ جو پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 10 درجے ہیں، 9ویں درجے پر ابو ذر ہے، 8ویں درجے پر جناب ابو ذر ہیں، اور 9ویں درجے پر جناب سلمان ہیں۔ یہ جو درجے قائم کیے گئے ایمان کے، اسے علمی اصطلاح میں کہا جاتا ہے کلی مشکک۔ گالا ذرا اوکھی شروع ہو گئی ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ اسے واضح کروں۔ کلی مشکک اسے کہا جاتا ہے جو کمی زیادتی کو قبول کرتی ہے، شدت و ضعف کو قبول کرتی ہو۔ جیسے ایمان سب کا ایک جیسا نہیں ہے، بلکہ 3 پارے کے شروع میں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، انسانوں میں بھی
درجے ہیں، اسی طرح رسولوں میں بھی اللہ نے درجے رکھے ہیں۔ یہ تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں، محب اور شیعہ میں فرق ہے۔ شیعہ کا درجہ بہت اونچا ہے، محب کا درجہ اس سے نیچا ہے، اور پھر اس سے بھی سب سے نچلا درجہ ہے مدعی۔ مدعی کا مطلب کیا ہے؟ جو صرف دعوی محبت رکھتا ہے، محبت اندر ہے نہیں۔ آپ شیخ عباس قمی کی کتاب ہے سفینۃ البحار، اس میں حروف تہجی کے جس طرح کوئی ڈکشنری نہیں لکھی جاتی، مثلا ایک لفظ عصفور آیا، عصفور کا عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے چڑیا۔ اب چڑیا سے متعلق جتنی تاریخی باتیں ہیں، حدیثوں میں جتنا تذکرہ ہے، ایک صلوات پڑھ دیجئے بلند آواز سے۔ اب چڑیا سے متعلق جتنی تاریخ میں کچھ باتیں آئی ہیں یا حدیث میں، وہ ساری انہوں نے لکھ دی۔ وہاں پر وہ لکھتے ہیں کہ ایک چڑیا نے جناب سلیمان پیغمبر، جن کا پہلے دن میں نے واقعہ پڑھا تھا، سلیمان پیغمبر سے اس چڑیا نے کہا تھا، یا نبی اللہ، مدعی اور محب میں فرق ہوتا ہے۔ یعنی ایک ہوتا ہے جو دعوی محبت رکھتا ہے اور وہ محب ہے بھی، ایک ہے جو صرف دعوی محبت رکھتا ہے، محبت اس کے اندر آئی نہیں ہے۔ شیخ عباس قمی سفینۃ البحار میں لکھتے ہیں 40 دن تک اللہ کے نبی تنہائی میں جا کے روتے رہے۔ کیوں روتے رہے؟ صرف اس وجہ سے کہ کہیں میں صرف مدعی ہی نہ ہوں، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بھی صرف دعویٰ ہو، حقیقی محبت میرے اندر نہ ہو۔ تو میرے دوستو، ایک ہوتا ہے مدعی، ایک ہوتا ہے واقعی محب۔ میں شیعہ کے فضائل تو بیان کر ہی نہیں رہا، شیعہ کے فضائل تو اس سے بھی اوپر ہیں۔ کیسے نہ ہو؟ نبی فرماتے ہیں، شیعہ سنی علماء نے حدیث لکھی ہے، یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، یا علی تو بھی کامیاب ہے اور تیرے شیعہ بھی کامیاب ہیں۔ شیعہ کے فضائل تو ممکن ہے اگلے سال مجھے کوئی موقع ملے تو میں بیان کروں، فی الحال تو میں محب آل محمد کے فضائل بیان کر رہا ہوں۔ صرف محبت کو اللہ نے اتنی پاور دی ہے، اتنی طاقت دی ہے کہ اگر صرف کوئی بندہ محب ہے، مثلا میں علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب بحار الانوار کی جلد نمبر 69 جب امام رضا علیہ السلام نیشا پور میں تشریف لائے تھے، اللہم صلی علی، تو جو جرنیل، جو سپہ سالار مامور تھا مولا کو نیشا پور پہنچانے کا، جب مرو کے مقام پر اس نے مولا کو پہنچا لیا نا، اب آپ یہاں سے خود اندازہ کر لیں وہ حاکم وقت کا جرنیل ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ آپ کی اور میری طرح کا کوئی آل محمد کا ماننے والا ہو سکتا ہے؟ نہیں نا، لیکن عقیدت رکھتا تھا۔ جب پہنچا چکا، پہنچانے کے بعد عرض کرتا ہے، مولا میرا کام تھا آپ کو یہاں تک پہنچانا، وہ میں نے پہنچا دیا۔ مولا بس جاتے ہوئے میں چاہتا یہ ہوں مجھے کوئی ایسی تحریر لکھ دیں جو ساری زندگی میرے لیے کارآمد ہو۔ مولا نے فرمایا کوئی چیز لے آؤ جس کے اوپر میں لکھ دوں۔ وہ دوڑا کے ایک چمڑے کا ٹکڑا لے آیا، اس چمڑے کے ٹکڑے پہ میرے 8ویں مولا نے اپنے دست مبارک سے، اپنے قلم سے ایک جملہ لکھا۔ علامہ مجلسی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ وہ ٹکڑا آج بھی انہوں نے بحار الانوار میں اس دیہات کا نام بھی لکھا ہے کہ اس دیہات میں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اسے بحفاظت رکھا ہوا ہے اور وہ اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ مولا کے ہاتھ کا لکھا ہوا یہ جملہ اس ٹکڑے پر علامہ مجلسی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، وہ آج بھی محفوظ ہے۔ اس پر مولا نے لکھا کیا؟
میرے مولا نے وہاں جو جملہ لکھا ہے ذرا اب کلیجہ تھام کے، اب مجھے نہیں پتا کوئی اس سے کیا مطلب لے، لیکن جو ایک تاریخی حقیقت ہے وہ میں بتانے لگا ہوں۔ میرے مولا 8ویں مولا نے لکھا کن محبا لآل محمد وان کنت فاسقا، آل محمد کے محب رہو چاہے گناہگار ہی کیوں نہ ہو۔ آپ ہضم کر گئے یہ جملہ۔ اچھا میرا یہ مقصد ہرگز نہیں تھا کہ آپ نعرے لگائیں، میرا مقصد یہ تھا کہ مجھے پتہ چلے آپ کے ذہنوں میں اترا ہے یہ جملہ یا نہیں۔ یعنی مولا کے اس جملے کا مطلب یہ ہے اگر کوئی گناہگار بھی ہے اسے بھی محبت آل محمد فائدہ دیتی ہے۔ یہ جو آپ حدیث سنتے ہیں حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب، علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے، اس کا مطلب ہے علی کی محبت رکھنے والے کے گناہ تھے تبھی تو محبت کھا رہی ہے نا۔ یہ محبت آل محمد ایک بہت بڑا تحفہ ہے ہمارے لیے، اسی لیے پیغمبر خاتم نے اللہ کے حکم سے جو اجر رسالت مانگا ہے اس میں نہ اللہ کا فائدہ ہے نہ نبی کا فائدہ ہے، فائدہ ہم محبت کرنے والوں کا ہے۔ ہم کریں گے محبت آل محمد سے، گناہ ہمارے دھلیں گے۔ ہم کریں گے محبت آل محمد سے، دنیا ہماری سنورے گی، آخرت ہماری سنورے گی۔ آج جو میں چاہتا ہوں یہ بتاؤں کہ وہ محبت جسے محبت مؤثر کہا جاتا ہے، جو محبت ایسے اثر رکھتی ہے جیسے یہ جو گولیاں حکیم لوگ بناتے ہیں بڑی اعلیٰ اعلیٰ قسم کی، جیسے وہ اثر رکھتی ہیں ایسے ہی وہ محبت بھی اثر رکھتی ہو۔ وہ تو میں نے بتا دیا نا، ایک سرسری سی محبت، نارمل سی محبت کے جی بس ان کے کمالات ہم سنتے ہیں، ان کے فضائل سنتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ واقعی اور حقیقی محبت جو انسان کے لیے دنیا میں بھی فائدہ مند ہے آخرت میں بھی فائدہ مند ہے، وہ محبت کیسی ہوتی ہے؟ اس کی کوئی شرائط بھی ہیں یا انوا؟ ظاہری سی بات ہے کوئی قاعدہ ہے، کوئی قانون ہے، کوئی شرائط ہوں گی نا اس کی بھی۔ مختلف حدیثوں کو سامنے رکھ کر ان کا مطالعہ کر کے میں نے 5 چیزیں ایسی تلاش کی ہیں جو آل محمد کی مؤثر محبت کے لیے ضروری ہیں۔ اچھا یہ جو میں نے 5 انتخاب کی ہیں یہ وحی منزل نہیں ہے کہ آپ کہیں جی بس یہ وحی کے ذریعے 5 چیزیں نازل ہو گئی ہیں۔ ممکن ہے آپ میں سے کوئی ریسرچ کرے، حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کرے، وہ 50 اسباب نکال لے، 50 شرطیں نکال لے، لیکن میں اپنے مطالعے کی حد تک کہہ رہا ہوں 5 چیزوں کا مجھے احادیث سے علم ہوا ہے کہ حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ آل محمد کی محبت جو مؤثر ہو، اثر رکھتی ہو، اس کے لیے 5 شرائط ضروری ہیں۔ بس یہ 5 شرطیں شاید آج اور کل میں صرف یہی 5 شرطیں ہی بیان ہو سکیں، اور ان 2 دنوں میں اگر آپ بور ہوں تو پلیز بس بور ہی ہونا، ناراض نہ ہونا، کیونکہ 2 دن میں نے آپ کو خوش کیا ہے، خوش انشاءاللہ آپ آج بھی ہوں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کوئی میسج بھی تو پہنچے۔ وہ سلانے والی باتیں ہی ہوتی ہیں جو حقیقی میسج ہوتی ہیں، لیکن کوشش اس میں کیا کرو سویا۔ پہلی وہ چیز جو آل محمد کی محبت کو مؤثر بناتی ہے، یہاں مولوی وہ ہونا چاہیے جو الیکٹریشن بھی ہو ساتھ ہی ساتھ۔ ایک سلوات پڑھ لیں۔ حدیث سے جو مجھے معلوم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آل محمد کی وہ محبت مؤثر ہے جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ بڑی گہری بات تھی، آپ ماشاءاللہ ٹیچر ہیں، پہنچ گئے ہیں سارے حضرات ماشاءاللہ۔ یعنی آل محمد سے محبت اس لیے نہ کرو کہ میں نے مولا عباس کے علم کے نیچے منت مانی تھی لہٰذا میرا فلاں کام ہو گیا تھا، میں کربلا گیا تھا فلاں مشکل میری تھی، میرا فلاں مسئلہ پھنسا ہوا تھا، میں نے مولا کے روضے پہ جا کے دعا مانگی تھی، میری دعا
قبول ہو گئی تھی۔ اپنی دنیاوی مشکلات اور اپنے حاجات پوری ہونے کی وجہ سے آل محمد سے محبت نہ کرو، بلکہ اس لیے محبت کرو کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں اللہ نے اپنی حجت بنا کر بھیجا ہے۔ رضائے الہی مد نظر ہو تو میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں من احبنا للہ۔ اچھا، یہ ایک وفد آیا تھا، جاء وفد الی الحسین علیہ السلام، مولا حسین علیہ السلام کی خدمت میں ایک وفد پہنچتا ہے اور وہ آ کے عرض کرتا ہے مولا ہم ڈھیر سارے لوگ تھے، راستے میں ہم الگ ہو گئے، ایک وفد چلا گیا حاکم شام کے پاس اور ایک ہم جو ہیں ہم صرف آپ کی محبت میں، ہمیں دنیا کا لالچ تھا نہیں، مولا ہم صرف آپ کی محبت میں آپ کے پاس آئے ہیں۔ مولا نے وہاں کیا جملہ ارشاد فرمایا، آرام آرام سے بیان کرتا ہوں، میرے گلے کی بھی بچت ہوگی اور آپ کی سمع خراشی بھی نہیں ہوگی، میسیج بھی پہنچے گا۔ میرے مولا نے وہاں پر ارشاد فرمایا شوکت صاحب ایسی باتیں بھی سننی چاہیے۔ میرے مولا نے ارشاد فرمایا اے بندے خدا کے، تم یہ دعویٰ رکھتے ہو نا کہ مجھ سے محبت میں ادھر آئے ہو، تو پھر سن لو، من احبنا للہ ولم یحبنا لقرابۃ بیننا وبینہ ولا لمعروف اسقیناہ الیہ کہاتین۔ ابھی ترجمہ کرتا ہوں، میرے مولا مظلوم کربلا فرما رہے ہیں یاد رکھو جو بندہ ہم سے اس وجہ سے محبت نہ کرے کہ اس کے اور ہمارے درمیان کوئی رشتہ داری ہے یا ہم نے اس کی کوئی مشکل آسان کی ہے، ہم نے اس کی کوئی حاجت پوری کی ہے، اس وجہ سے محبت نہ کرے، بلکہ احبنا للہ، ہم سے محبت کرے صرف اللہ کی رضا کی خاطر، تو ایسا محب قیامت والے دن جنت میں وہ اور ہم ایسے ہوں گے کہاتین، جیسے یہ دو انگلیاں اکٹھی ہیں۔ کہاتین، ان دو انگلیوں جس طرح یہ اکٹھی ہیں۔ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ تمسک ہو نا، تمسک چپک جائے بندہ مکھی کی طرح، تو جہاں آپ پہنچیں گے وہاں وہ مکھی بھی پہنچے گی۔ بس آل محمد سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان سے تمسک کرو۔ جب تمسک کرو گے تو پھر آپ بھی وہیں پہنچیں گے جہاں یہ معصوم ہستیاں پہنچتی ہیں۔ اور یہ محبت محمد و آل محمد اگر خدا کے لیے ہے، حارث ابن عبداللہ حمدانی، یہ میرے مولا امیر علیہ السلام کا صحابی ہے، جن کے بارے میں بڑا مشہور و معروف فرمان آپ سنتے ہیں، یا ہار حمدان من یمت یرنی مؤمنا او منافقا۔ مولا نے اپنے اس حارث حمدانی صحابی کو خطاب کر کے کہا تھا، اے حارث حمدانی، جو بھی مرتا ہے جہاں بھی مرتا ہے مجھ علی کو ضرور دیکھتا ہے، مومنن او منافقن، مومن مرے وہ بھی علی کو دیکھتا ہے، منافق مرے وہ بھی علی کو دیکھتا ہے۔ اچھا آپ سوچیں گے جناب ہم تو بڑے خوش تھے، ہم علی والے ہیں، مومن ہیں، ہم علی کی زیارت کریں گے، اب منافق بھی تو اترا سکتا ہے نا کہ کمال ہے، آپ کو کیا خصوصیت ہے کہ آپ بھی علی کی زیارت کریں؟ آپ کے ہی امام علی میرے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں کہ میں منافق بھی علی کی زیارت کروں گا۔ سوچنے کی بات ہے یا نہیں ہے؟ تو وہ اگر منافق کوئی آپ سے کہے آپ کی کیا خصوصیت ہے کہ آپ علی کے چہرے کی زیارت کریں گے، میں چاہے منافق ہوں، آپ کے امام نے فرمایا ہے کہ میں بھی ان کے چہرے کی زیارت کروں گا، آپ اسے کہیں میاں ٹھیک ہے آپ بھی زیارت کریں گے، ہم جو مومن ہیں ہم بھی زیارت کریں گے، لیکن زیارت کے اثرات میں فرق ہوگا۔ وہ کیسے؟ میں پہلے بھی یہ جملہ دہرا چکا ہوں، علی کی محبت الیکٹریسٹی بجلی والا کام کرتی ہے، ذہنوں میں ہے نا یہ میرا جملہ، بجلی والا کام۔ یہ ایک ساکٹ ہے نا، اسی ساکٹ میں شوکت صاحب آپ ہیٹر کا سوئچ دے دیں، ہیٹ پیدا ہوگی نا، یہ ماحول گرم ہو جائے گا یا نہیں؟ اور اسی ساکٹ میں اگر آپ اے سی کا سوئچ لگا دیں کیا ہوگا؟ ٹھنڈ فضا میں پیدا ہو جائے گی یا نہیں؟ مولا جو فرما رہے ہیں
کے زیارت کریں گے دونوں، اثر مختلف ہوگا۔ ارے منافق دیکھے گا اندر تک جل جائے گا، مومن دیکھے گا کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ جی تو اسی حارث حمدانی کو میرے مولا کہتے ہیں من احبنا اہل البیت للہ، جو صرف اللہ کی رضا کی خاطر۔ میرے مولا علی علیہ السلام اپنے حارث حمدان صحابی کو بتا رہے ہیں جو بھی ہم اہل بیت سے اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرتا ہے، یہ اسے 3 مقامات پر فائدہ دیتی ہے یہ محبت، اور تینوں مقامات ہیں بڑے مشکل۔ میرے مولا نے اپنی انگلی سے اپنے اس گلے تک اشارہ کیا، فرمایا جب روح یہاں تک پہنچ جائے گی، سکرات الموت کے وقت بھی ہماری محبت ینفع ھذا المؤمن، اس مومن کو فائدہ دے گی۔ وفی القبر، ہم جنازے کے بعد تلقینیں کر رہے تھے جناب آج نماز وحشت قبر ضرور پڑھیے گا، قبر کی پہلی رات بڑی مشکل ہوتی ہے، تو جو محب اہل بیت ہے، محب علی ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ یہی محبت علی اس کے لیے نور بن کر قبر میں آئے گی۔ بلکہ خود میرے مولا پہلی رات قبر میں اپنے محب کے پاس آتے ہیں، اور اند الصراط، پلے صراط سے گزرتے ہوئے بھی علی کی محبت کام دے گی۔ اچھا ابھی ذہن میں آگے ایک باریک سا جملہ ہے، اور میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں بھی باریک سے انداز میں بیان کر دوں۔ اب دیکھتا ہوں سمجھتے کون ہیں۔ مامون کے دربار میں میرے مولا امام رضا علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، اللہم صلی علی وسلم۔ تو مامون نے پوچھا فرزند رسول، آپ کے جد کا جو یہ فرمان ہے یا علی انت قسیم النار والجنہ، اے علی تو ہی جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے، فرزند رسول آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس کو مانتے ہیں؟ میرے مولا نے فرمایا کیوں نہیں، ہمارے جد کا فرمان ہے، ہم نہیں مانیں گے تو کون مانے گا؟ کہا سمجھ نہیں آتی، قرآن میں تو اللہ فرماتا ہے میں ہی جنت کا خالق ہوں، میں ہی جہنم کا خالق ہوں، میں ہی جسے چاہوں گا جنت میں پھینکوں گا، جسے چاہوں گا جہنم میں پھینکوں گا، اور آپ کے جد فرما رہے ہیں علی جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے۔ اب یہاں سے باریک بات شروع ہو رہی ہے۔ میرے مولا نے مسکرا کے فرمایا چلو یہ میرے جد کا فرمان ہے، یہ بتا یہ بھی تو نے میرے جد کا فرمان سنا ہے یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، یا علی تجھ سے صرف مومن محبت کرے گا اور تجھ سے بغض صرف منافق رکھے گا۔ اب مامون بتا جنت میں کون جائے گا؟ مومن۔ جہنم میں کون جائے گا؟ منافق۔ کہا جب یہ مان لیا تو جنت اور جہنم تو تقسیم ہو گئی۔ علی کی محبت مومن کے پاس ہے وہ جنت میں، علی کا بغض منافق کے پاس ہے وہ جہنم۔ اچھا مولا یہ جواب دے کر باہر نکلے۔ ایک صحابی چاہنے والا مولا آج تک کمال کر دیتی جی، اور کہتے ہیں آج تک تو ہوتا جی، یعنی ایسا جواب دیا کہ مامون کا آپ نے منہ ہی بند کر دیا۔ میرے مولا نے فرمایا وہ جواب ان جیسوں کے لیے تھا، حقیقت سننا چاہتے ہو تو سنو، یہ صرف کہنے کی حد تک نہیں ہے، حقیقت میں مجسم طور پر بھی بروز محشر پولے صراط پہ میرے جد علی کھڑے ہوں گے، ایک ایک گزرنے والے کو دیکھیں گے اور ایک کو دیکھ کر کہیں گے یا جہنم ھذا لک فذری فخذی ہے، اے جہنم یہ جو جا رہا ہے یہ تیرا ہے، اسے پکڑ لے۔ اور کوئی ادھر سے بندہ گزر رہا ہوگا، وہاں میرے مولا اشارہ کر کے کہیں گے یا جہنم خبردار ھذا لی، یہ میرا ہے، فذری ہے اسے چھوڑ دے۔ جی میرے محترم، آل محمد کی محبت اور بالخصوص
آل محمد میں سے علی ابن ابی طالب کی محبت، لیکن شرط اس کے لیے یہی ہے کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس لیے نہیں کہ میں یا علی مدد کہتا ہوں میرا فلانا کام ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے، بلا شبہ ہو جاتا ہے، دل سے پکار کے تو دیکھو، بلا شبہ ہو جاتا ہے، لیکن صرف اس وجہ سے میں علی کی محبت کا دم بھروں کہ علی میرے کام نکال دیتا ہے، علی میری مشکلات ٹال دیتا ہے، نہیں، یہ کوئی محبت کا معیار ہی نہیں ہے۔ علی سے محبت اس لیے کرو کہ اللہ نے کہا ہے علی سے محبت کرو، ہم اس لیے علی سے محبت کرتے ہیں۔ اچھا، میرا دل چاہتا ہے ایک اور مزیدار سی روایت تاکہ آپ لوگوں کو حوصلہ بھی ہو جائے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ میں چھٹے مولا کے امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس، پانچویں مولا کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک ایک شخص آیا، بوڑھا سا، عقیدت سے بھرا ہوا، محبت سے بھرا ہوا۔ توجہ میری طرف رہے، بچے اپنا کام کرتے رہیں گے، آپ اب بچے نہیں رہے، آپ میری باتیں سنیں۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے بلند آواز۔ سلام کیا، سلام کرنے کے بعد عرض کرتا ہے فرزند رسول، میں ذرا اپنے عقائد آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور یہ بہت اچھی بات ہے میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، میرے بچوں، اگر کوئی مولوی ہاتھ آ جائے نا، میں تو چھوٹا سا طالب علم ہوں، ماشاءاللہ علماء بھی آتے ہی ہوں گے یہاں، اگر کوئی مولوی ہاتھ آ جائے اور اگر ٹائم لگے تو یہ ائمہ معصومین کی ہمیں تلقین بھی ہے اور ان کے ماننے والوں کی سنت بھی ہے کہ اپنے عقائد کو علماء، امام تک تو رسائی ہے نہیں نا ہماری فی الحال غیبت کبریٰ میں، کم از کم علماء کے ساتھ اپنے عقائد ڈسکس کرو، علماء کے سامنے اپنے عقائد پیش کرو اور پوچھو قبلہ یہ جو میرا عقیدہ ہے آیا قرآن اور فرمان معصومین کے مطابق ہے یا نہیں؟ کیونکہ یہ تو آپ سارے لوگ جانتے ہیں نا کہ جتنے اعمال ہیں ان سب کی جزا یا سزا ملنی ہے عقیدے کی بنیاد پر۔ اچھا، دشمن علی نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، حج بھی کرے، اور صرف نماز روزہ حج نہیں، پیغمبر فرماتے ہیں نوح جتنی عمر پائے، اور اس طرح وہ زندگی گزارے، ساری رات محراب عبادت میں کھڑے ہو کے عبادت کرے، اور دن اس کا ایسے گزرے کہ روزانہ سوائے ان دنوں کے جن میں روزہ رکھنا حرام ہے سارا دن وہ روزے میں گزارے، اور پھر رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان مظلومانہ شہید کر دیا جائے، کوہ احد کے برابر سونا یا چاندی راہ خدا میں صدقہ دے دے، لیکن اے ابو طالب کے بیٹے اس کے دل میں اگر تیری محبت نہیں ہے، جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ یہ کس بنیاد پر ہے؟ یہ کس بنیاد پر ہے؟ نماز اس کی بھی ویسی ہی ہے جیسے ہم پڑھتے ہیں، روزہ اس نے بھی ویسا ہی رکھا ہے جیسے ہم رکھتے ہیں، حج اس نے بھی ویسا ہی کیا ہے جیسے ہم کرتے ہیں، اور اس کا صدقہ بھی غریب و مسکینوں تک ہی پہنچا ہے، لیکن یہ ساری عبادتیں بیکار کیوں گئی؟ عقیدہ ٹھیک نہیں تھا، عقیدہ ولایت نہیں رکھتا تھا، آل محمد کی محبت والا عقیدہ جو قرآن نے اجر رسالت قرار دیا اور پیغمبر نے فرمایا یہ تمہاری نجات کے لیے محبت آل محمد ضروری ہے، وہ نہیں رکھتا تھا۔ لہذا ان ساری عبادتوں کا کوئی فائدہ۔ تو وہ ضعیف بوڑھا شخص بھی آیا اور عرض کرتا ہے فرزند رسول اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنا عقیدہ آپ کے سامنے دہرا دوں۔ معصوم نے فرمایا بسم اللہ۔ کہتے فرزند رسول میرا سب سے پہلا عقیدہ یہ ہے احبکم للہ،
میں آپ آل محمد سے محبت کرتا ہوں، اور وہ بھی کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں، دنیاوی فائدے کے لیے نہیں، مولا للہ، صرف اللہ کی رضا کی خاطر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ میرا پہلا عقیدہ ہے۔ اور دوسرا، وَأُحَلِّلُ حَلَالَكُمْ وَأُحَرِّمُ حَرَامَكُمْ، فرزند رسول، جو تمہارا حلال ہے اسے حلال ہی سمجھتا ہوں، جو تمہارا حرام ہے اسے حرام ہی سمجھتا ہوں۔ توجہ، یعنی وہ کہنا میں یہ چاہتے ہیں کہ میں حلال محمد کو حلال سمجھ کے اس پہ عمل کرتا ہوں، حرام محمد کو حرام سمجھ کے اس سے اجتناب کرتا ہوں۔ یہ پورا دین اسلام انہی تین باتوں میں مضمر ہے۔ پہلی بات، آپ سے محبت کرتا ہوں اللہ کی رضا کی خاطر۔ دوسرا، حلال محمد کو حلال سمجھتا ہوں، حرام محمد کو حرام سمجھتا ہوں۔ اور تیسرا کام، وَأَنْتَظِرُ الْفَرَجَ، اور 12ویں آقا، اس وقت 12ویں آقا تو ابھی دنیا میں ہی نہیں آئے تھے، لیکن پیغمبر خاتم خبریں دے چکے تھے۔ اس کے بعد ہر امام معصوم، آخری زمانے میں آنے والے مہدی موعود، منجی بشریت، اس کائنات کو عدل و انصاف سے بھرنے والے، اللہ کی حجت کے بارے میں سارے معصومین بتاتے آئے، تو وہ اس وقت 5ویں مولا کے زمانے میں کہہ رہا ہے، مولا تیسرا میرا عقیدہ یہ ہے کہ وَأَنْتَظِرُ الْفَرَجَ، قائم آل محمد کے ظہور کے انتظار میں رہتا ہوں۔ مولا بتائیے، ابھی آج بڑوں کو یہ کام کرنے دیں، ٹھیک ہے نا؟ آج آپ سیکھیں۔ ایک سلوات پڑھ دیجیے اس بچے کی حوصلہ افزائی کے لیے۔ اللہ شاباش شاباش جی، ایک مرتبہ پھر سلوات پڑھ دیجیے، گزر جائیں بیٹا جلدی۔ ہاں شاباش۔ کیونکہ آج جو میں باتیں کر رہا ہوں میں خلل نہیں چاہتا کہ کوئی لفظ بھی شارٹ ہو جائے، اس لیے میں ہمتاً متوجہ دیکھنا چاہتا ہوں آپ کو۔ اس نے یہ عقیدے بتائے، میرے مولا نے فرمایا بالکل آپ کا عقیدہ ٹھیک ہے، میں اس عقیدے کی تائید کرتا ہوں۔ اس کے بعد وہ شخص عرض کرتا ہے، حکم بن عتیبہ راوی ہے، وہ حکم بن عتیبہ کہتا ہے اس شخص نے خواہش کا اظہار کیا، مولا ایک تمنا ہے، ایک خواہش ہے، آپ کے قریب آ جاؤں، آپ کی دست بوسی کر کے آپ کا دست مبارک اپنے سینے پہ پھیر لوں۔ میرے مولا نے کہا یہ عقیدت ہوتی ہے نا بھائی، یہاں دنیا کے پیروں کے ہاتھ چوم لے، ہم تو جناب 4 دن تو ہم اس منہ کو دھوتے ہی نہیں ہیں کہ پیر صاحب دے ہتھا نہ لگے اسی، تو کہاں وہ جو دین اور دنیا کے بادشاہ ہیں، دین اور دنیا کے پیر ہیں۔ اب اس کی عقیدت، مولا اجازت ہے میں آپ کے قریب آ جاؤں اور آپ کے ہاتھ کا بوسہ لے کر اپنے سینے میں پھیر لوں؟ مولا نے فرمایا بسم اللہ، آیا، ہاتھ چوما، اور ہاتھ بھی چوم رہا ہے، اللہ جانتا ہے روایت کے لفظ زارو قطار رو رہا ہے۔ یہ محبت کی شدت ایسی ہی ہوتی ہے، اور محبت صادق ایسی ہی ہوتی ہے، زارو قطار روتا بھی جا رہا ہے، مولا کے ہاتھ کو بھی چومتا جا رہا ہے، ہاتھ چوم کے پھر اپنے سینے پہ پھیرا اور سلام کر کے چلا گیا۔ ابھی چند قدم چلا ہوگا، میرے مولا، حکم بن عتیبہ کہتا ہے میرے مولا نے اپنے اصحاب کو خطاب کر کے کہا، من اراد ان ينظر الى اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، جو چاہتا ہے کہ جنتی مرد دیکھے تو وہ اس بندے کو دیکھے، یہ جنتی جا رہا ہے۔ سے محبت ہو صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر، یہ نہیں کہ جناب میں نے تو ان کی ضد میں محبت کرنی ہے، ناسبیوں کی ضد میں، مثلا خارجیوں کی ضد میں، وہ کسی کام کی نہیں ہے محبت، ٹھیک ہے نا جی؟ جس طرح سیاست میں ایسے ہوتا ہے کہ اس سیاست دان کو سڑانے کے لیے جی اس کو سبق سکھانے، میں جو اس پارٹی میں جا رہا ہوں، نہ یہ دنیا کی سیاست ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں جو اللہ کے نمائندے ہیں، ان سے محبت بھی اللہ کے لیے کرنی ہے۔
اچھا دوسری چیز جو میں احادیث سے سمجھا ہوں محبت مؤثر کے لیے وہ ہے ان کی نصرت کرنا، وہ بھی احسان جتلائے بغیر، محبت بے منت۔ یہ احادیث کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، اپنی طرف سے ایک جملہ بھی نہیں ہے۔ اچھا یہ ہماری مدد کے محتاج ہیں، میں نے جملہ بولا ہے ان کی نصرت کرنی ہے، ان کی مدد کرنی ہے اور احسان جتلائے بغیر۔ ہمیں ضرورت ہے ان کی مدد کرنے کی، ہے بالکل ہے۔ انہوں نے مدد مانگی ہم سے، ہاں جی مانگی ہے۔ نہج البلاغہ میں مولا علی کا جملہ دیکھنا چاہتے ہیں تو مولا فرماتے ہیں تمہارے امام علی نے جو کی 2 روٹیوں پر گزارا کیا ہے، مجھے پتا ہے تم یہ گزارا نہیں کر سکتے، لیکن ولیکن اعینونی، اعینونی ہے یا علی مدد کہنے والوں، علی سے مدد مانگنے والوں، علی بھی تم سے مدد مانگ رہے ہیں۔ نہج البلاغہ میں کیسے؟ میرے مولا فرماتے ہیں اعینونی، علی کی مدد کرو بورع و جہاد، ایک تو تقوی اختیار کرو، دوسرا راہ خدا میں کوشش کرنے کے ذریعے، وعفت و سداد، اور اپنے آپ کو پاک دامن رکھ کر تم علی کی مدد کر سکتے ہو۔ اور دوسرا 10 محرم کو میرے مولا نے آپ لوگوں سے مدد نہیں مانگی، بلا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا؟ تو یہ مولا نے مدد مانگی ہے، آپ کو پتہ ہے آپ مولا کے مددگار ہیں؟ کبھی احساس کیا ہے؟ جی آپ مددگار ہیں۔ مت یہ کوئی بندہ سمجھے جی میں حکیم سجاد کی وجہ سے اس مجلس اعزاء میں آیا ہوں، نہیں۔ کتنے ایسے ہیں جو گھر میں بیٹھے ہیں انہیں توفیق ہی نہیں ہوئی۔ بلا شبہ جو آپ مجلس میں آتے ہیں یہ مولا کی تائید سے آتے ہیں، مولا بلاتے ہیں تو آتے ہیں۔ اور یاد رکھو یہ عزاداری، ماتم، نوحہ خوانی، مجلس میں مسائل کے دوران گریہ کرنا یہ نصرت معصوم ہے۔ عزاداری کو معمولی چیز نہ سمجھو، لیکن بس ایک بات جو میں احادیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں اتنا ذہن میں رکھ لو، حکیم سجاد اگر عشرہ کروا دیتے ہیں یہ کبھی نہ سوچیں ہاں اس دفعہ تو میں نے بڑا عشرہ کروا دیا جی مولا کے لیے، میں نے بڑی خدمت کر دی ہے مولا کی۔ نہیں، کچھ بھی نہیں کیا۔ آپ کوئی بھی مجلس پڑھوا دیں، کہیں بھی آپ ماتم کا پروگرام رکھ دیں، عزاداری کا پروگرام رکھ دیں، آپ نوحہ خانے نوحہ پڑھیں، بڑا ماتم ہوا جی، بڑا گریہ ہوا، میں نے تو بڑا کام کر دیا جی، بڑی خدمت کر دی کربلا والوں کی، کچھ بھی نہیں کیا۔ اگر یہ ذہن میں رکھ کر آپ عزاداری کر رہے ہیں کہ نعوذ باللہ ہم معصومین کی کربلا والوں کے اوپر کوئی احسان کر رہے ہیں، فائدہ ہی نہیں ہے اس عزاداری کا، فائدہ ہی نہیں ہے اس ماتم کا، فائدہ ہی نہیں ہے اس مجلس کا۔ دیکھیں ایک دو شاہد مثال، ایک شخص اپنے اموال کے واجبات، خمس، آج بھی اگر آپ خمس دیتے ہیں، یہ جو دین کا سلسلہ چل رہا ہے مدارس دینیہ کی شکل میں، حوزات علمیہ کی شکل میں، نجف اشرف میں، قم المقدسہ میں، آپ جو اپنا واجب حق جو خمس ہے، امام کا حق ہے، سادات کا حق ہے، اگر آپ وہ دے اور آپ کے دل میں یہ ہو کہ جناب یہ مدرسے والے میرا احترام کریں، اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، میں انہیں اتنے پیسے دیتا ہوں، میں اتنی ڈونیشن دیتا ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ آپ کا خمس ادا ہے نہ آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ جو مؤسس تھے آیت اللہ حائری اور آیت اللہ بروچردی، ان کے پاس باہر سے یورپی ملک سے کوئی بندہ خمس کے طور پر ڈالر لے کر آیا اور اس کا انداز ایسے ہی تھا جیسے وہ بڑا احسان کر رہا ہو، بڑے مغرورانہ انداز میں، متکبرانہ انداز میں۔ آیت اللہ بروچردی نے کہا لے جاؤ، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے تمہارے خمس کی۔ کسی ساتھی نے کہا، کسی شاگرد نے کہا
قبلہ یہ حوضے کا نظام انہی سے ہی چلتا ہے، فرمایا اس کے پیسے سے نہ چلے بہتر ہے۔ یہ اگر اپنا واجب ادا کر رہا ہے تو ہمارے اوپر احسان کر کے کر رہا ہے، اس کے واجب ادا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک شخص مولا امام رضا علیہ السلام کے پاس خطیر رقم، اللہم صلی علی محمد، صلوات اونچی آواز سے پڑھ دیجئے سارے، خمس لے کر آیا، درہم و دینار اور معتد بے مقدار میں تھے۔ اب وہ خود بیان کرتا ہے، وہ خود راوی ہے، وہ کہتے ہیں مولا کو میں نے خمس پیش کیا، اور خمس پیش کرنے کے بعد کہتے ہیں میں نے زبان سے کوئی جملہ بھی ادا نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں دل ہی دل میں قلت فی نفسی، میں اپنے دل ہی دل میں سوچ رہا تھا ماشاءاللہ اتنا سارا مال میں نے مولا کے سامنے لا کے رکھ دیا ہے، یہ کوئی معمولی کام نہیں میں نے کیا۔ مولا نے نہ کوئی آؤ بھگت کی، بیٹھو جی چاہ پیش جی، بسکٹ جی اور فلانا کیک شیک پھڑ کے لے آؤ، اس طرح کچھ بھی نہیں ہوا۔ یعنی یہ آپ کے اور ہمارے اوپر گزری ہوئی باتیں ہیں۔ ہم ایسا اگر سوچتے ہیں تو غلط سوچتے ہیں۔ وہ راوی بھی کہتا ہے کہ میں نے صرف دل میں سوچا ہی تھا کہ کوئی مرحبا نہیں، کوئی پروٹوکول نہیں، اتنا سارا خمس میں مولا کی خدمت میں لا کے میں نے پیش کر دیا۔ کہتے ہیں میں نے صرف دل میں سوچا تھا۔ مولا نے اپنے خادم سے کہا، نوکر سے کہا جاؤ تشت لے آؤ، آفتابہ لے آؤ، یعنی لوٹے میں پانی لے آؤ یا جگ میں پانی لے آؤ۔ وہ شخص کہتا ہے مولا نے تشت اپنے سامنے رکھا، نوکر سے کہا میرے ہاتھوں پہ پانی ڈالو، نوکر پانی ڈال رہا ہے، مولا ہاتھ دھوتے جا رہے ہیں، جب تک ہاتھوں تک نہیں آیا تھا پانی تھا، لیکن جیسے ہی ہاتھوں سے لگ کے تشت میں گرتا تھا وہ سونے کے ٹکڑے بنتے جاتے تھے، سونے کے ٹکڑے بنتے جاتے تھے۔ مولا نے یہ عمل کر کے اسے بتایا، ارے جو اس طرح ہو پانی کو سونے میں بدل دیں، انہیں تمہارے خمس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جی جی میرے محترم، آل محمد سے اگر محبت رکھو تو ان پر احسان نہیں کرنا، ان کی اگر مدد کرو تو دل میں یہ نہیں رکھنا احسان، کیوں؟ یہ وہ ہستیاں ہیں جو اشارہ ہی کر دیں۔ ایک شخص نے امام محمد باقر علیہ السلام سے یہ کہا تھا نا، مولا میں نے سنا ہے آپ چاہیں تو دیوار سے کہیں اور دیوار چل پڑے۔ میرے مولا نے فرمایا ہاں ہم اگر دیوار کو کہیں کہ چل پڑو تو وہ چل پڑتی ہے، بس یہی کہہ رہے تھے کہ دیوار چلنے لگی۔ میرے مولا نے فرمایا دیوار میں نے تجھے کہا نہیں ہے، اسے سمجھا رہا ہوں۔ اچھا وہ بڑا مشہور و معروف واقعہ، ایک ماننے والا 5ویں مولا یا 4تھے مولا، تردید میری طرف سے ہے، ان کی خدمت میں ہر سال حج پہ آتا تھا تو اپنی طرف سے کچھ تحفے تحائف گفٹ لے کر آتا تھا، وہ مولا کی خدمت میں پیش کرتا تھا۔ ایک سال جب حج پہ آنے لگا تو اس کی گھر والی کہتی ہے، وہ بیچاری ذرا کمزور ایمان کی ہوگی، لیکن مزہ تب ہے گھر والی اتنی مومنہ ہو کہ وہ اپنے شوہر کو بھی با ایمان بنا دے۔ مزہ تب ہے، کنیز زہرا ہونے کا فائدہ تب ہے، لیکن الحمدللہ ایسا ہے تقریباً شیعہ مومنین کے گھروں میں۔ تو وہ کہنے لگی اے بندے خدا، آپ ہر سال حج پہ جاتے ہیں، اپنے مولا کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر جاتے ہیں، تو کبھی آپ کے مولا نے بھی آپ کو کوئی تحفہ دیا ہے یا نہیں؟ وہ شخص کہتا ہے خدا کی بندے چپ نہ کہ ایسی باتیں، مولا یہ بھی سن لیتے ہیں، مولا تک یہ باتیں بھی پہنچ جاتی ہیں۔ خیر وہ خاموش ہو گئی۔ وہ شخص سفر کرتا ہوا آیا مکہ میں حج کیا، حج کے بعد مدینہ آیا مولا کی قدم بوسی کے لیے، زیارت کے لیے۔ مولا کے گھر مولا گھر میں تشریف فرما تھے، وہ حاضر ہوتا ہے خدمت میں۔
مل کے جانے کا ارادہ کیا۔ مولا نے فرمایا رک جاؤ، آج دوپہر کا کھانا میرے ساتھ کھاؤ۔ مولا کے ساتھ بیٹھ کے اس نے کھانا کھایا۔ جب کھانا کھا چکے تو میرے مولا نے ہاتھ دھونے کا ارادہ کیا۔ ظاہری سی بات ہے، میزبانی کے آداب یہ ہے کہ میزبان مہمان کے ہاتھ دھلاتا ہے۔ مولا چاہتے ہیں اپنے مہمان کے ہاتھ دھلائیں۔ ہاتھ جوڑ کے کہا مولا میں یہ گستاخی نہیں کر سکتا، آپ میرے مولا، میں آپ کا نوکر، بسم اللہ آپ ہاتھ دھوئیں، میں آپ کے ہاتھ دھلواتا ہوں۔ تشت سامنے رکھا ہے، اس نے میرے مولا کے ہاتھوں پہ پانی ڈالنا شروع کیا۔ پانی ڈال رہا ہے، میرے مولا پوچھتے ہیں یہ کیا ہے؟ عرض کرتا ہے مولا پانی۔ کہا نہیں اب دیکھ۔ جب دوسری مرتبہ دیکھا اب وہ پانی نہیں تھا، ہیرے جواہرات میں بدل چکا تھا۔ اس کے بعد میرے مولا فرماتے ہیں یہ ہیرے جواہرات لے جا کے اپنی بیوی کو تحفہ دے کر کہنا ہم آل محمد دنیا دار نہیں ہیں۔ جی میرے دوستو، جو کوئی ان سے محبت کرتا ہے تو پھر وہ اس کا اجر بھی اسے عطا کرتے ہیں۔ باتیں بہت ساری تھیں، رہ گئیں، انشاءاللہ کل کا دن بھی ہے، گفتگو ہوگی۔ آج میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، ان ہستیوں کے صدقے میں کائنات بنی تھی، ان ہستیوں کے صدقے میں انسان بنے تھے، آسمان زمین کائنات کی ہر چیز ان کے صدقے میں بنی تھی۔ اور اس کے بدلے میں اللہ نے مانگا تو کیا مانگا تھا؟ صرف اتنا کہ میرے رسول کی اتنی زحمات کا بس مجھے اتنا اجر چاہیے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرنا۔ اور پھر تاریخ آپ لوگوں کے سامنے ہے، امت نے یہ اجر رسالت کس طرح ادا کیا۔ اس طرح ادا کیا کہ مدینے میں جب بھی میرے بیمار مولا سے، چوتھے مولا سے کوئی پوچھتا تھا مولا آپ کو سب سے زیادہ تکلیفیں کہاں پہنچی ہیں، تو میرے مولا جواب میں بس ایک ہی جملہ کہتے تھے الشام الشام الشام۔ طبیعتیں بن گئی آپ لوگوں کی۔ بس میں تھوڑی دیر یہ عبادت کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں ہر آنکھ میں عبادت آ جائے۔ اس میں کچھ اپنا عمل دخل بھی ہوتا ہے۔ جب دل میں ایک تصور پیدا ہو جاتا ہے، تصوراتی دنیا میں آپ میں سے کوئی ہے جس میں ہمت ہو کہ شام کے بازار میں میرے ساتھ چلے؟ لیکن اس سے پہلے شجرہ طوبہ کا ایک واقعہ، تیمور نے جب شام فتح کیا تھا نا تو اس نے سن رکھا تھا کہ شام والوں نے آل محمد کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ بس اس کے ذہن میں یہ بات تھی، اس نے آ کر شام والوں پر سختیاں شروع کر دی۔ بالبلا اٹھے شام والے، ایک وفد بنا کے تیمور بادشاہ کے پاس آتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ بادشاہ ہم قبیلے کے کسی سردار کی بیٹی سے بھی رشتہ کر لیں، جب رشتہ داری ہو جائے گی تو سختیاں کم ہو جائیں گی۔ یہ مقصد لے کر آئے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، میں فلاں قبیلے کے سردار کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، رخصتی فلاں دن ہو۔ بس یہاں سے اگر آپ کے ذہن میرے ساتھ ہیں اور آپ عبادت کرنے پہ مائل ہیں تو بس یہی جملے ہیں جہاں عبادت ہو جائے گی۔ جب دلہن کی رخصتی کا دن آیا، بادشاہ نے اپنے ایک نوکر کو بلایا اور کہا میرے سسرال کے دروازے پہ آپ نے جانا ہے، لیکن جانے سے پہلے میرے شاہی استبل سے ایک کمزور ترین لاغر ترین اونٹ تلاش کرو، اور یاد رکھو اس اونٹ کو بے پلان کے لے کے جانا ہے، اس پر کوئی کپڑا بھی نہیں ڈالنا، میری دلہن کے گھر کے دروازے پہ لے جاؤ۔ اگر کوئی پوچھے یہ سواری کیوں آئی ہے تو کہہ دینا بادشاہ نے یہی حکم دیا ہے، میری دلہن اس بے پلان کے اونٹ پر بیٹھے گی اور اسے شام کے مصروف ترین بازاروں سے گزارا جائے گا اور اس کے سر پہ چادر بھی نہیں ہوگی۔
وہ نوکر اونٹ لے کے جب دروازے پہ آیا، سردار نے جب بادشاہ کی یہ ہدایات سنی، اللہ جانتا ہے جتنے قبیلوں کے سردار تھے سر پہ ماتم کرتے ہوئے تیمور بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئے اور کہتے ہیں تیمور بادشاہ یہ جو تو نے حکم دیا ہے ہم عزت دار ہیں، ہماری غیرت کا جنازہ نکل جائے گا، بادشاہ ہماری بیٹی کو بے پلان کے اونٹ پر بٹھا کر شام کے بازاروں سے گزارا جائے۔ عزاداروں جب یہ جملے سنے، شجرہ طوبہ والے نے لکھا تیمور اتنا رویا کہ رو کے غش کھا گیا، بے ہوش ہو گیا۔ نوکر چاکروں سے جب ہوش میں لے آئے، ہوش میں آ کے کہا ہو بے غیرت تو کیا کہہ رہے ہو؟ تمہارا تو طریقہ یہی ہے نا کہ تم عورتوں کو ایسے بازاروں میں پھراتے ہو، اے بے غیرت تو تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم نے آل رسول کی، علی و بطول کی بیٹیوں کو بازاروں میں ایسے ہی پھرایا تھا، ارے جس سے دنیا نے غیرت اور عزت کا سبق لیا تھا۔ عزادارو بس آخری جملہ اور آپ کی زحمت تمام۔ یہ رہائی سے پہلے کا ایک واقعہ ہے۔ ہند کی زوجہ، یزید کی زوجہ ہند ایک دن خواب دیکھتی ہے۔ خواب میں دیکھتی کیا ہے؟ آسمان سے چند خواتین نورانی چہرے والی زمین پہ آتی ہیں۔ وہ دیکھتی کیا ہے کہ زمین کے اوپر ایک تشت میں ایک سر رکھا ہوا ہے۔ سر کس کا ہے؟ مولا مظلوم کربلا کا۔ ہند بیان کرتی ہے میں نے خواب میں دیکھا۔ خواب میں دیکھتی کیا ہوں؟ ان مستورات میں سے ایک نورانی چہرے والی بی بی آگے بڑھی اور اپنے آپ کو اس سر پہ گرا دیا اور اس سر کو وہاں بوسے دینے لگی جہاں یزید بے ادبی کرتے ہوئے چھڑی مارتا رہا۔ وہاں بوسے دے کر بار بار ایک جملہ ہی کہتی ہے، واہ ولدا، ہائے میرا بیٹا، واہ قرۃ عینا، ہائے میری آنکھوں کی ٹھنڈک بیٹا۔ ہند کہتی ہے میں یہ خواب دیکھ کر ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی، باقی رات کا حصہ میں سکون سے نہیں بیٹھ سکی۔ جب صبح ہوئی تو کہتی ہے میں نے اپنی نوکرانیوں کو حکم دیا کہ قید خانے میں جو نئے قیدی آئے ہیں نا، میں ان قیدیوں سے ملنا چاہتی ہوں۔ اب آپ کو پتا ہے بادشاہ کی بیوی ملکہ، پہلے سپاہی گئے، جا کے اعلان کیا بادشاہ کی بیوی قیدیوں سے ملنے کے لیے آنا چاہتی ہے، اور سپاہی بدبخت بار بار قیدی بیویوں سے کہہ رہے ہیں ملکہ جب آئے تو اس کے احترام کے لیے کھڑے ہونا ہے، اس کی تعظیم کرنی ہے۔ یہ ملکہ چلتی ہے، اس کے ساتھ کنیزیں ہیں، ایک کنیز نے کرسی اٹھائی ہوئی ہے، ہٹو بچوں کا شور ہو رہا ہے۔ جب یہ ملکہ اس بے چھت کے قید خانے میں وارد ہوتی ہے نا، کنیز پہلے کرسی بچھاتی ہے۔ عزادارو کیا یہ منظر ہوگا؟ علی زادیاں خاک میں بیٹھی ہوئی ہے اور ہند سامنے کرسی میں بیٹھی ہوئی ہے۔ عزادارو بس میں مختصر کر رہا ہوں۔ ہند نے پوچھا اے قیدیو تم کس شہر کے قیدی ہو؟ میری آقا زادی جن کا سر جھکا ہوا تھا، یہ ہندہ مولا حسین کے گھر میں کنیز رہ چکی تھی نا، تو میری آقا زادی کا سر جھکا ہوا ہے۔ سر جھکائے یہی کہا اے ملکہ ہم مدینہ کے قیدی ہیں۔ عزادارو جیسے اس نے جملہ سنا نا مدینہ کے قیدی ہیں، پھر کرسی پہ نہیں بیٹھی، فوراً کرسی سے اتر کے خاک میں بیٹھ گئی، یہ کہتے ہوئے مدینہ کے قیدی میرے سامنے زمین پہ بیٹھے اور میں کرسی پہ بیٹھوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بھی خاک پہ بیٹھ گئی۔ اب پوچھتی ہے اچھا بتاؤ مدینہ کے بارے میں کیا جانتی ہو؟ قیدن بیوی ہو؟ کہا پوچھ، کیا پوچھنا چاہتی ہے؟ کہا ہمارے مولا علی ابن ابی طالب کے گھر میں کے بارے میں جانتی ہو؟ کہا جب سے ہم مدینہ سے چلی ہیں ہم نے علی کے گھر پہ تالا لگا ہوا دیکھا ہے، علی کے گھر پہ قفل لگا ہوا تھا۔ کہا اچھا یہ بتاؤ میرے مولا حسین کے بارے میں قیدن بی بی آپ کو جانتی ہیں؟ وہاں میرے مولا کا ایک بیٹا علی اکبر بھی ہوتا تھا، میرے مولا کا بیٹا ایک امام سجاد بھی ہوتا تھا، اور میرے مولا علی کی ایک بیٹی زینب کبریٰ بھی ہوتی تھی۔
کہا ہے ہند اگر سننا چاہتی ہو، آپ کے حسین کا بیٹا علی اکبر جس کے سینے میں برچھی لگ گئی، اس کا بھائی عباس جس کے دونوں بازو قلم ہو گئے تھے، اور اگر دیکھنا چاہتی ہو تو دیکھ، میں ہی علی کی بیٹی زینب بنت علی ہوں۔ وہ جو یزید کے سامنے تشت میں سر رکھا ہوا ہے وہ کوئی معمولی سر نہیں ہے، میرے بھائی حسین کا سر ہے۔ عزادارو، جب ہند نے یہ سنا، میں نے روایت میں یہ جملے پڑھے ہیں، اللہ جانتا ہے اپنے سر سے چادر اتار کے پھینکی، ننگے سر قید خانے سے نکل کے یزید کے دربار میں گئی۔ یزید کا دربار لگا ہوا ہے۔ یزید نے جب اپنی زوجہ کو اس عالم میں آتا دیکھا نا کہ پیروں میں جوتا نہیں ہے، سر پہ چادر نہیں ہے، اس بدبخت نے فوری تخت چھوڑا، اپنی ابا اپنی زوجہ کے سر پہ ڈال کے کہا، کیوں میری غیرت کا جنازہ نکالتی ہو، میری عزت کو کیوں خاک میں ملاتی ہو؟ ہندہ نے کہا، یزید تجھ پہ اللہ کی لعنت ہو، تیری غیرت پہ لعنت ہو، ارے علی و بطول کی بیٹیاں بے مقدر و چادر کے، تم نے انہیں بازاروں میں پھرایا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بار الہ محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ ہماری اس خلیل سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بانی مجلس اللہ کا یہ سب اللہ بشانہ جو انہوں نے اہتمام کیا ہے، مالک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تمام حاضرین کی اس مجلس اعلیٰ میں حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مالک ہمیں محمد و آل محمد سے خالص اپنی رضا کی خاطر محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ محبت محمد و آل محمد کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بارئلہ آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ تمام حاضرین بالخصوص بانی مجلس عزا کے مرحومین کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، انہیں شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما۔ اس مجلس عزا میں خواتین و حضرات میں سے جو مریض ہیں، مالک زینب کبریٰ کی عظمت کا واسطہ انہیں شفاء کامل و عاجلہ عطا فرما۔ بارئلہ آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما، بے روزگاروں کے روزگار کے اسباب مہیا فرما۔ بارئلہ آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ جن حضرات نے جس مقصد کے لیے التماس دعا کہا ہے، مالک ان کے حوائج شرعیہ پورے فرما۔ علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ مالک آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ جو مومنین و مومنات حج و زیارات کا شوق رکھتے ہیں، مالک انہیں حج و زیارات کی توفیق نصیب فرما۔ ملک پاکستان کو شر شیطان شر اعداء سے محفوظ فرما۔ اس مملکت خدا داد کے دشمن عناصر کو اپنے عزائم میں ناکام و نابراد فرما۔ بارم آقا کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور قدور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم صل علی